اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ ہود یہ مکی سورت ہے۔ سب سے پہلے سورہ ہود کا اپنے ماقبل یعنی سورہ یونس سے ربط اور پھر سورہ ہود کا خلاصہ۔ سورہ ہود کا سورہ ماقبل کی یعنی سورہ یونس سے ربط۔ نمبر 1، سورہ یونس میں اثبات دعوی کے لیے دلائل عقلیہ قائم کیے گئے تھے۔ اب سورہ ہود میں دلائل نقلیہ کا سلسلہ ہے۔ نمبر 2، سورہ یونس کے آخر میں تھا اتبع ما یوحى الیک، اور سورہ ہود کی ابتدا میں ہے ما یوحى۔ تو سورہ یونس کے آخر میں اتبع ما یوحى الیک تھا اور سورہ ہود کی ابتدا میں ما یوحى کی تفصیل ہے یعنی کتاب احکمت آیاتہ۔ سورہ ہود کا خلاصہ، اس سورت کی ابتدا میں 4 دعوے مذکور ہیں۔ نمبر 1، پہلا دعویٰ غائبانہ حاجات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو۔ نمبر 2، دوسرا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اور یہ پہلے دعوے کے لیے بمنزلہ علت کے ہے۔ تیسرا دعویٰ ما یوحى کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہ کرو، اور چوتھا دعویٰ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ معاندین یہ بوجہ عناد نہیں مانتے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں یہ 4 دعوے مذکور ہیں۔ پھر 7 قصے ہیں جو 3 دعاوی پر مرتب ہوں گے۔ اس طرح کے پہلے 3 قصے دعوے اولا کے ساتھ اور چھٹا قصہ بھی پہلے دعوے سے متعلق ہوگا، چوتھا اور 5واں قصہ دوسرے دعوے سے متعلق، 7واں قصہ تیسرے دعوے سے متعلق، اور ان کے بعد ایک آیت چوتھے دعوے سے متعلق ہے۔ علاوہ ازیں شکوے ہیں، تخویفات، بشارات، آخر میں اصول کامیابی اور حکمت تکوینی برائے اختلاف کا تذکرہ ہے۔ تو یہ سورہ ہود کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ کتاب احکمت آیاتہ یہ تمہید مع الترغیب ہے، تمہید مع الترغیب۔ کتاب ای ھذا کتاب، ای ھذا کتاب، ھذا کتاب احکمت آیاتہ۔ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہے۔ احکمت ای بالدلائل، جس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہے، محکم کی گئی ہے، کس کے ذریعے سے، کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہے ایک حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہے ایک حکمت والے خبردار کی طرف سے، یعنی نازل کی گئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ پہلا دعویٰ ہے، پہلا دعویٰ۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعبدوا ای امرکم اللہ تعبدوا، محذوف نکلے گا امرکم اللہ تعبدوا الا اللہ، جس کا مقصد یہ ہے یعنی آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ پہلا دعویٰ ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور جملہ معترضہ بھی ہے بیچ میں۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تم کو اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں
وبشیر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فرماتے ہیں اور یہ کہ معافی مانگو اپنے رب سے، یہ معطوف ہے، اس کا عطف اللہ تعبدو پر ہے، پڑھتا نا اللہ تعبدو الا اللہ۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور یہ کہ استغفار کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، سمجھ میں آ رہی؟ الیہ ای الی ربہ، ثم توبوا ای ثم توبوا عن الشرک والمعصیت، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ توبہ کرو، معافی مانگو شرک اور معصیت سے اپنے رب سے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، پھر اس کی طرف رجوع کرو تو فائدہ دے گا تم کو اچھا فائدہ، الی اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، مقررہ، یمتعکم متاعا حسنا یہ ثمرہ دنیاوی ہے، اور ویؤتی کل ذی فضل فضلہ یہ ثمرہ اخروی ہے۔ تو ثمرہ دنیاوی اور ثمرہ اخروی دونوں کا بیان ہوا کہ تم یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ پھر رجوع کرو اس کی طرف تو فائدہ دے گا تم کو اچھا فائدہ، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ ثمرہ اخروی، اور فرماتے ہیں اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یہاں سے زجر ہے، زجر ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تم کو واپس جانا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیان قدرت، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ بیان علم، یہاں سے بیان علم ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ بیان قدرت تھا، اور أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ یہاں سے بیان علم ہے، اور أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ سے دوسرا دعویٰ، یہاں سے دوسرا دعویٰ بھی ہے، حسر علم الغیب فی ذات اللہ، فرماتے ہیں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپا سکے خدا سے اپنی باتیں، تاکہ خدا سے اپنی باتیں چھپا سکے۔ الا انہم یثنون صدورہم، اس کے شان نزول میں مفسرین نے اقوال لکھے ہیں۔ ایک قول بعض مفسرین نے اس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ بعض صحابہ پر حیا کا غلبہ ہوا اور اتنا زیادہ ہوا کہ وہ حوائج ضروریہ کے وقت تنہائی میں بھی بیت الخلاء میں اپنے کپڑے کیا کرتے، لپیٹتے، اور اپنے آپ کو ایسے دوہرا کرتے، ایسے اوپر سے اپنے آپ کو جھکاتے، کثرت یعنی حیا کی غایت کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، تو مجھ سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، تو اس تکلف اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ مشرکین جو ہے یہ رات کو مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں اور مشورے کرتے تھے، اور اس طرح سروں کو جھکا کے اور اپنے آپ کو ایسے جھکا کے سروں کو ملا کے خاموشی کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے، کوئی سن نہیں لے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں جانتا ہوں، سمجھ میں آ رہی، اور تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں دوسرے والے شان نزول کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو دو شان نزول آپ کے سامنے کہ پہلے والے میں اس کا مصداق کون ہے؟ صحابہ اکرام، اور دوسرے میں کیا ہے؟ جو مشرکین منافقین جو مشورے کرتے تھے ایمان والوں کے خلاف۔ فرماتے ہیں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہاں سے بیان علم ہے۔ فرماتے ہیں خبردار بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ لدلالت الحال، تاکہ چھپا سکے خدا سے اپنی باتیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت اوڑھتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، یستغشون اوڑھتے ہیں، لپیٹتے ہیں اپنے اوپر اپنے کپڑے، اپنی چادریں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تب بھی جانتا ہے جو باتیں وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرا شان نزول زیادہ راجح ہوگا۔
انہو علیم بذات الصدور، یہ علت ہے کہ یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ سزا کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ سزا کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1 مجرم کا حاضر ہونا، نمبر 2 حاکم کا قادر ہونا، اور نمبر 3 حاکم کا عالم ہونا، کہ اسے معلومات بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں تک تینوں باتوں کا بیان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں شروع میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بیان قدرت ہوا یعنی اللہ پاک کی قدرت کا بیان۔ الا انہم یسطون صدورہم، یہاں سے بیان علم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیان علم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مجرم کیا ہو؟ حاضر ہو، دوسرا ہے کہ حاکم قادر ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہو۔ تو آخر تک جو ہے ان کا بیان قدرت بھی ہوا اور بیان علم بھی ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک عالم بھی ہے، اللہ پاک قادر بھی ہے۔ اور تیسری بات ایک یہ تھی کہ مجرم حاضر ہو تو اللہ پاک سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، پورا ہو گیا؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس میں کچھ رہ تو نہیں گیا ہے پیچھے یہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ یہاں سے بیان ترزیق ہے، بیان ترزیق، رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور نہیں کوئی جاندار زمین پر چلنے والا مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اس کی روزی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہی جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے عارضی ٹھکانے کو، اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ تفضلاً، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفضلاً کیا مطلب؟ یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہر جاندار کا رزق اور روزی اپنے ذمے لی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ اللہ پاک قادر مطلق ذات ہے، اللہ پاک کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ فرمایا نا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو یہ تفضل کے طور پر ہے، فضل و کرم کے طور پر ہے۔ مستقرها ومستودعها، اور وہی جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو اور اس کے عارضی ٹھکانے کو۔ سمجھ میں آ رہی؟ کل فی کتاب مبین، اور سب کچھ موجود ہے لوح محفوظ میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مستقر اور مستودع میں، اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں کہ مستقر اور مستودع میں، اور آپ حضرات تفاسیر میں پڑھ بھی چکے ہوں گے اس کو کہ مستقر سے کیا مراد ہے اور مستودع۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب یعنی شاہ عبد القادر، جہاں بھی آپ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے کون مراد ہوتا ہے؟ شاہ عبد القادر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ مستقر، تو اس سے مراد جہاں ٹہرتا ہے، بہشت و دوزخ، جنت اور دوزخ مراد ہے۔ اور مستودع جہاں سونپا جاتا ہے اس سے قبر مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ قبر مراد ہے۔ اور اسی طرح مستقر اور مستودع کی تعین میں مفسرین کے اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، جیسے کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ زمین میں جہاں تک چلے پھرے اس کی منتہائے سیر کو مستقر کہتے ہیں، اور جب واپس اپنے ٹھکانے پر آئے تو وہ اس کے لیے مستودع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک جب انسان زندگی میں جہاں رہے تو وہ اس کے لیے مستقر ہے، اور موت کے بعد پھر جہاں دفن کیا جائے، جہاں اس کی قبر بنے، وہ اس کے لیے مستودع ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ قول آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہیں، مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے صلب پدر مراد لی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مستقر سے مراد رحم مادر، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیے مستقر ہے، اور مستودع باپ کی پشت مراد لی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ باپ کی پشت میں اس سے یہ منتقل ہوا پھر ماں کے رحم میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور بعض نے اس کے برعکس بھی لیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ پاک جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو اور اس کے عارضی ٹھکانے کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ تو اس میں جو اقوال ہیں وہ آپ حضرات نے سن لیے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ موجود ہے لوح محفوظ میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرماتے ہیں وہ بیان تخلیق، یہاں سے بیان تخلیق ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس پر بات ہوئی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کا عرش، اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ حکمت خلق کی تخلیق کی حکمت کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا عمل کرنے والا ہے، اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ بیان بعث، بیان قدرت بھی ہوا، بیان علم بھی ہوا، بیان ترزیق ہوا، بیان تخلیق ہوا، اب یہاں سے بیان بعث۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور البتہ اگر آپ کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ یہ کافر کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ کیا کہیں گے؟ إِنْ هَذَا، لَيَقُولَنَّ سے شکوہ نمبر 1، لَيَقُولَنَّ شکوہ کفار نمبر 1، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو البتہ یہ کافر کہیں گے کہ نہیں ہے مگر یہ صریح جھوٹ، کذب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سحر کذب کے معنی میں، یہاں پر سحر کذب کے معنی میں ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، شکوہ نمبر 2۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ أي إِلَىٰ وقت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ أي إِلَىٰ وقت معدودة معین، إِلَىٰ أُمَّةٍ معدودة أي إِلَىٰ وقت معین، البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک مقرر مدت تک کے لیے، یا مدت معین تک، تو لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو البتہ کہیں گے کہ کون سی چیز روک رہی ہے۔ کافر کیا کہیں گے کہ کون سی چیز روک رہی ہے اس عذاب کو آنے سے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہاں سے جواب شکوہ ہے۔ خبردار، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب ان پر واقع ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ أَيْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو نہ پھیرا جائے گا ان سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ مصروفاً نہ پھیرا جائے گا، صرف معنی پھیرنا، تو نہیں پھیرا جائے گا ان سے وہ عذاب۔ مصروفاً عنہم العذاب، وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب، ما كانوا به يستهزئون، جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، شکوہ نمبر 3، یہاں سے شکوہ نمبر 3 ہے۔ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور البتہ ہم چکھائیں گے انسان کو اپنی طرف سے، منا رحمتن، رحمت کا مزہ۔ سمجھ میں؟ اس سے مراد خوشحالی ہے، رحمت سے مراد خوشحالی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ یا خوشحالی، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس نعمت کو اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ لیؤوس آس توڑنے والا، کفور برگشتہ، یا لیؤوس مایوس اور کفور ناشکرہ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتْ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور البتہ اگر ہم اس کو مزہ چکا دے کسی نعمت کا، بعد ضراء، ایسی تکلیف کے بعد، مَسَّتْهُ، جو اس کو پہنچ چکی ہو، تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہنے لگتا ہے کہ اب دور ہو گئی سب تکلیفیں مجھ سے۔
یعنی ہم جب اللہ پاک فرماتے ہیں کسی نعمت کا مزہ چکھا دے اس کو تکلیف کے بعد، تو یہ کیا کہنے لگتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اب تو ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہے مجھ سے. انہ لفرح فخور، بے شک وہ اترانے والا اور فخر کرنے والا ہو جاتا ہے. بجائے شکر ادا کرنے کے تکبر کرنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اتراتا ہے. تو انہ لفرح فخور، بے شک وہ اترانے والا اور فخر کرنے والا ہو جاتا ہے. انہ لفرح بالقلب فخور بالجوارح، دونوں میں فرق ہے نا، دونوں کے معنی ہی آتے ہیں اترانے فخر کرنے کے، لیکن فرح اس کا تعلق دل سے ہے اور فخور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اعضاء اور جوارح سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک معنی اس کے بھی ہو سکتے ہیں، فرح اترانے والا، فخور شیخی خورا اکڑنے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان کا تکبر دل سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء اور جوارح سے بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں لفظ استعمال کیے. تو فرح ای بالقلب، فخور ای بالجوارح. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، فرماتے ہیں مگر الا الذین صبروا، جنہوں نے کیا کیا؟ الا الذین صبروا، یہ بشارت ہے. یہاں سے کیا ہے؟ یہ بشارت ہے. اور یہ جو الا ہے یہ استثناء منقطع ہے، یہ استثناء منقطع ہے. الا الذین صبروا، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ ثمرہ ہے، یہاں سے ثمرہ ہے. اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہی ہے جن کے لیے بڑی بخشش اور بڑا ثواب ہے. آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مغفرۃ دفع مضرت ہے اور اجر کبیر جلب منفعت ہے. آگے فرماتے فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک وضائق به صدرک ان یقول لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. یہاں سے فرماتے ہیں فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، تیسرا دعویٰ، یہاں سے تیسرا دعویٰ ہے فلعلک تارک سے. تو فرماتے فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک، پس شاید آپ چھوڑ دینا چاہتے ہیں بعض وہ احکام، بعض ما یوحى الیک، بعض وہ احکام جو وحی کیے جا رہے ہیں آپ کی طرف. وضائق به صدرک، اور تنگ ہوتا ہے آپ کا دل اس بات سے، ان یقول لولا انزل علیہ کنز، اور تنگ ہوتا ہے آپ کا دل اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان یقول لولا انزل علیہ کنز، کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ، او جاء معه ملک، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ. انما انت نذیر ازالہ شبہ، انما انت نذیر ازالہ شبہ. فرماتے ہیں کہ بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ڈرانے والے ہیں یعنی باعتبار کفار کے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے، یعنی مختار کل ہے. ام یقولون افتراہ، شکوہ نمبر 4، یہاں سے شکوہ نمبر 4 ہے. فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، آپ نے از خود بنا لیا ہے. یہ کہتے ہیں یعنی کہ کیا یوں کہتے ہیں کہ آپ نے از خود بنا لیا ہے اس قرآن کو. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہاں سے جواب شکوہ ہے، یہاں سے جواب شکوہ ہے. تو فرماتے ہیں قل فاتوا بعشر سور مثلہ، قل فاتوا بعشر سور مثلہ. یہاں سے دیکھیں اب کتنا چیلنج کیا ہے قرآن کریم نے، 10 سورتوں کا. کتنا؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ، 10. پیچھے صبح کے سبق میں آیا تھا ایک سورت کا نا، بسورۃ من مثلہ. اب 10 سورتوں کا چیلنج. قل فاتوا بعشر سور مثلہ، جواب شکوہ. تو آپ فرما دیں قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. آپ فرما دیں پس تم بھی لے آؤ 10 سورتیں، 10 سورتیں اس جیسی بنائی ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 10 سورتیں اس جیسی بنائی ہوئی. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ خود بنایا ہے تو تم بھی بنا لو، 10 سورتیں بنا کے دکھا دو. پورا قرآن نہیں، 10 سورتیں صرف بنا کے دکھا دو، اور اپنے ساتھ جن جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ان کو بھی بلا لو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر نہ پورا کر سکے تمہارا کہنا، پھر اگر یہ لوگ نہ پورا کر سکے
تمہارا کہنا سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو یقین کر لو، تو اب یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اللہ ہی کے علم سے اترا ہے۔ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أي فَاعْلَمُوا أَن لَا إِلَٰهَ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فَاعْلَمُوا سے پہلے محذوف نکلے گا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ طالبین دنیا کا انجام، یہاں سے طالبین دنیا کا انجام فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، جو شخص چاہتا ہے محض حیات دنیاوی، من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص چاہتا ہے محض حیات دنیاوی، وزینتها اور اس کی رونق، اور اس کی یعنی جو شخص چاہتا ہے محض دنیاوی زندگی اپنے اعمال خیر سے یا عملی جد و جہد سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے اعمال خیر سے یا پھر عملی جد و جہد سے، لیکن دنیاوی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا اور اس کی رونق چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم، اللہ پاک فرماتے ہیں تو ہم پورا کر دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ۔ نوفی الیہم اعمالہم ای جزاء اعمالہم، ہم پورا کر دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں ہی، اور وہ دنیا میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ تو دنیا میں اگر کوئی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دنیا میں محنت اللہ پاک ضائع نہیں کرتے، بات سمجھ میں؟ طالبین دنیا کا انجام، لیکن دنیا کی دوڑ دھوپ، دنیاوی اعتبار سے جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ دنیا میں ملتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اعتبار سے اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، چاہے اپنے اعمال خیر کا بدلہ چاہے عملی جد و جہد کے ذریعے سے دنیا کمانا چاہے یا اس میں ترقی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، حق تلفی نہیں کرتے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، لیکن یہ دیکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر ایمان نہیں ہوا تو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں نا، آج بھی عالم کفر بہت ترقی کر چکا ہے، بہت آگے جا چکا ہے، لیکن محنت کی اور اس محنت کا بدلہ دنیا میں ہی ان کو مل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آخرت میں پھر صرف ایمان والوں کے لیے ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور برباد ہو گئے وہ سب عمل جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فی الواقع اب بھی باطل ہے جو عمل وہ کر رہے ہیں۔ آگے فرماتے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، یہاں سے فرماتے ہیں سورت کا چوتھا دعویٰ، یہاں سے سورت کا چوتھا دعویٰ ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، صداقت قرآن مع فضائل مصدقین، سمجھ میں آ رہی ہے؟ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، صداقت قرآن کا بیان اور فضائل مصدقین ہے، اور اسی طریقے سے یہاں سے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ سے سورت کا چوتھا دعویٰ، تو فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، بھلا جو شخص قائم ہو واضح دلیل پر، كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ ای كَانَ قائماً علی بینۃ من ربہ، بینہ سے مراد قرآن ہے، بھلا جو شخص قائم ہو واضح دلیل پر جو اس کے رب کی طرف سے ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی ہو اس سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اعجاز قرآن جو کہ دلیل عقلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی ہو اس سے، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، امام و رحمت، جو کہ امام اور رحمت ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ جو کہ اعجاز قرآن مراد ہے، جو کہ دلیل عقلی ہے، اور وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ دلیل نقلی، یہ بھی شاہد ہے، دلیل نقلی یہ بھی شاہد ہے، اس سے مراد تورات ہے،
امام و رحمتن جو کہ امام ہے اور رحمت ہے. تو امامن کے معنی احکام بتلانے کے اعتبار سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. امام و رحمتن، امامن کے معنی احکام بتلانے والی، اور رحمت ہے. رحمتن باعتبار ثواب کے. اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ قرآن کو مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اولئک یؤمنون بہ ای بہذا القرآن، ایسے ہی لوگ اصحاب بینہ مراد ہے کہ ایسے ہی لوگ قرآن کو مانتے ہیں. تو یہاں کیا ہوگا؟ تو کیا منکر قرآن ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اولئک یؤمنون بہ، جب یہ لوگ مانتے ہیں تو یہ اور انکار کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اچھا، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، انجام مکذبین. فرماتے ہیں ومن یکفر بہ من الاحزاب، جو شخص انکار کرے گا قرآن کا، فالنار موعدہ، تو کیا ہوگا؟ تو دوزخ اس کی وعدہ گاہ ہے. موعدہ وعدے کی جگہ. جو شخص انکار کرے گا قرآن کا دوسرے فرقوں سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ من الاحزاب دوسرے فرقوں سے، تو فالنار موعدہ، تو دوزخ اس کی وعدہ گاہ ہے. فلا تک فی مریۃ منہ، اے مخاطب پس نہ ہو تو قرآن کی طرف سے کسی شک و شبہ میں مبتلا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے مخاطب انہ الحق من ربک، تو نہ فلا تک فی مریۃ من، کہ تو مبتلا نہ ہو کس میں؟ منہ ای من القرآن، اس قرآن کریم کے متعلق کسی شک و شبہ میں تو مبتلا نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بلا شبہ سچی کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، زجر مع تخویف اخروی. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ. اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ کہیں گے. اشہاد اس سے مراد فرشتے ہیں. کون؟ فرشتے. ویقول الاشہاد، اور علی الاعلان کہیں گے گواہ، علی الاعلان کہیں گے گواہ یعنی فرشتے، کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، سب سن لو کہ ایسے ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہاں سے علامات ظالمین. یہاں سے علامات ظالمین ہیں. یہ الا لعنت اللہ علی الظالمین ہے نا، کہ بے شک لعنت ہو کس پر؟ ایسے ظالم لوگوں پر. اب یہ ظالم لوگ ہیں کون؟ ان کی علامات کیا ہے؟ تو یہاں سے ان کی علامات ذکر ہو رہی ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، تو یصدون عن سبیل اللہ علامت نمبر 1. ویبغونها عوجا علامت نمبر 2. وهم بالآخرۃ هم کافرون علامت نمبر 3. تو علامات ان کی ذکر ہوئی. فرماتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، پہلی علامت کون ہے؟ یہ ظالم وہ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کو بھی خدا کے راستے سے روکتے ہیں. خود تو روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ پاک کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَ عِوَجًا، دوسری علامت، اور اس میں کجی نکالنے کی تلاش میں رہتے ہیں. اللہ پاک کے احکام میں، اللہ پاک کے راستے میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، تیسری علامت، اور آخرت کے بھی منکر تھے. أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے زمین میں. معجزین فی الارض، یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے. لم یکونوا معجزین، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اشہاد خداوندی بعد اعلان ملائکہ. تو یہ لوگ فرشتوں کے اعلان کے بعد ارشاد خداوندی، تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے زمین میں چھپ کر. معجزین فی الارض. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہوا ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار. یضاعف لهم العذاب، کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ یضاعف لهم العذاب، زلال اور اذلال کے سبب، زلال اور اذلال کے سبب. اولئک یضاعف لهم العذاب بوجہ الزلال والاذلال. زلال کہتے ہیں خود بھی گمراہ تھے، اذلال کہتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. تو ڈبل عذاب اس لیے، ایک عذاب زلال کی وجہ سے اور دوسرا اذلال کی وجہ سے.
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، بس اب فرماتے ہیں یہ لوگ نہ تھے کہ سن سکتے تھے بسبب نفرت کے، بسبب نفرت کے، یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ سن سکتے تھے، وما كانوا يبصرون، اور نہ دیکھ سکتے تھے عناد کی وجہ سے، سمجھ میں آ رہی؟ تو ما كانوا يستطيعون السمع، سمع بوجہ نفرت کے، وما كانوا يبصرون بوجہ عناد کے، تو یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ سن سکتے اور نہ ایسے تھے کہ دیکھ سکتے، یعنی حق کو۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، انجام ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گئی ان سے وہ سب باتیں، ما كانوا يفترون جس کو وہ گھڑتے تھے۔ تو ما كانوا يفترون یا تو اس سے معبودان باطلہ مراد ہے اور یا اس سے وہ باتیں مراد ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، فرماتے ہیں یقینی بات ہے، لا محالہ بے شک، یا یقینی بات ہے کہ انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بشارت بے شک جو لوگ، بشارت برائے مومنین، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کرتے رہے اپنے رب کے سامنے، اخبات کہتے ہیں عاجزی کو۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، تو ایسے ہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والبصیر والسمیع، اچھا یہاں سے فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں کی مثال۔ اب تفاوت انجام کے بعد تفاوت حال کا بیان، تفاوت انجام کے بعد تفاوت حال کا بیان، جیسے انجام الگ الگ حالت بھی الگ الگ، تو فرماتے ہیں لا جرم مثل الفریقین، مثال ان دونوں گروہوں کی، فریقین سے مراد کافر اور مومن، جس طرح انجام الگ حالت بھی الگ۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں یعنی مومن و کافر کی مثال ایسی ہے، کالاعمی والاصم جیسے کہ ایک اندھا ہو اور بہرا ہو، سمجھ میں آ رہی؟ والبصیر والسمیع، اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا ہو، بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، کافر کی مثال جیسے کہ اندھا اور بہرا، اور ایمان والے کی مثال جیسے کہ بصیر اور سمیع، دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو، سمجھ میں؟ تو بصیر اعمیٰ کے مقابلے میں اور سمیع اصم کے مقابلے میں۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ افلا تذکرون، فرماتے ہیں افلا تذکرون، کیا تم اس تفاوت کو نہیں سمجھتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پہلا قصہ دعوی اولا کے متعلق، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا سے پہلا قصہ پہلے دعوے سے متعلق، اور قصہ نوح علیہ السلام ہے، یہاں سے دلیل نقلی، یہاں سے دلیل نقلی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کے قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، ای فقال انی لکم نذیر مبین، تو اس نے کہا کہ بے شک میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم ارادلنا بادي الرأي، فرماتے ہیں فقال الملأ الذين كفروا، عناد قوم، عناد قوم یعنی سرداروں کے اعتراضات، عناد قوم ہے، فرماتے ہیں فقال الملأ الذين كفروا، عناد قوم یا سرداران قوم کے اعتراضات، فقال الملأ الذين كفروا، پھر کہا اس قوم کے ان سرداروں نے جو کافر تھے، ان قومی، ما نراك الا بشرا مثلنا، کہ نہیں دیکھتے ہم تجھ کو مگر ایک آدمی اپنے ہی جیسا۔ پہلا اعتراض سرداروں کے اعتراضات ہیں نا، پہلا اعتراض کیا ہے کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو نہیں دیکھتے مگر تم ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی، دوسرا اعتراض، اور نہیں دیکھتے ہم تجھ کو کہ پیروی کی ہو تیری مگر ان لوگوں نے
الا الذین هم اراذلنا، جو ہم میں بالکل رذیل ہے، اراذلنا جو ہم میں بالکل رذیل ہے یا ہم میں بالکل نیچ قوم ہے، بادی الرأی سرسری رائے سے، محض سرسری رائے سے، بلا تعمل، زیادہ کوئی تعمل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اندازہ ہی ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے کیا ہے، رذیل لوگ ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، تیسرا اعتراض، اور نہیں دیکھتے ہم تم کو اپنے اوپر کچھ بڑائی، سمجھ میں آ رہی، علینا من فضل کچھ بڑائی، کسی قسم کی فضیلت، بل نظنكم كاذبين، چوتھا اعتراض، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم کو جھوٹا، ہم تو تم لوگوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي، جواب نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، ارأيتم ان كنت على بينة من ربي، یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے عطا فرمائی ہے مجھ کو رحمت، یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے، رحمت سے مراد نبوت ہے، اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھ کو رحمت یعنی نبوت، من عنده اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو اس کی حقیقت تم سے، پھر اس کی حقیقت پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر، تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم زبردستی چمٹا دیں گے تم سے اس کی رحمت کو، تو کیا ہم زبردستی اس رحمت کو تم سے چمٹا دیں گے، وانتم لہا کارہون، جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، غرض فاسد کی نفی، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، غرض فاسد کی نفی، فرمایا کہ اے میری قوم، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال بھی، میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، سمجھ میں آ رہی، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر اللہ کے ذمے ہے۔ جواب اعتراض ثانی، میرا معاوضہ تو اللہ پاک کے ذمے ہے، اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں ہٹانے والا ان ایمان والوں کو، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں ہٹانے والا ان ایمان والوں کو، بات سمجھ میں، بطاردن، استاد صاحب نے فرمایا بھلا کوئی شخص مقربان شاہی کو نکالا کرتا ہے، جو بات مان رہے ان کو ہم کیسے ہٹا دیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ انہم ملاقو ربہم، انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یقیناً یہ سب ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، یعنی عزت و مقبولیت کے ساتھ، عزت و مقبولیت کے ساتھ، یقیناً یہ لوگ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر میں دیکھتا ہوں تم کو ایسے لوگ تجہلون جو جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ کے گرفت سے، ان طَرَدتُّهُمْ، اگر بالفرض میں ان کو ہٹا دوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر بالفرض میں کیا کر دوں، ان کو ہٹا دوں۔ تم کہہ رہے ہو کہ آپ کے ساتھ رذیل لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، تو میں ان کو نہیں ہٹا سکتا، میری اللہ پاک سے پھر کون مدد کرے گا، اللہ پاک کی پکڑ سے، اللہ پاک کی گرفت سے، اگر میں ان لوگوں کو کیا کر لوں، اپنے پاس سے ہٹا دوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں من اللہ ای من اخذ اللہ، من اللہ من ینصرنی من اللہ ای من اخذ اللہ، اللہ کی گرفت سے، اللہ پاک کے پکڑ سے۔ افلا تذکرون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، منصب نبوت اور ازالہ شبہات، منصب نبوت اور ازالہ شبہات، فرماتے ہیں ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہیں جانتا ہوں میں غیب کو، ولا اقول انی ملک، اور نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں کہتا میں ان لوگوں کے متعلق جن کو تزدری اعینکم، حقیر سمجھتی ہے تمہاری نگاہیں، میں نہیں کہتا ان لوگوں کے متعلق جن کو تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہے، لفقرہم، یعنی ان کے فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ پاک بھلائی، میں نہیں کہتا جن کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو کہ ان کو کوئی بھلائی پہنچی گئی نہیں اللہ کی طرف سے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں، اللہ پاک کا معاملہ دل کے حالت کی بنیاد پر ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسے روایت میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم ولکن ینظر الی صورکم واموالکم، اس طرح ہے نا روایت
ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تو اللہ پاک کا معاملہ تو دل کے حال پر ہوتا ہے، سمجھ میں، ظاہری شکل و صورت پر نہیں ہوتا، نیت پر ہوتا ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں. انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسی بات کہوں تو اس صورت کے اندر یقیناً بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. فرماتے ہیں انہوں نے کہا، قوم والے کہنے لگے، یہ عناد قوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے اس معقول جواب سے عاجز ہو کر جو ہے لڑنے جھگڑنے لگے، دھمکانے لگے. کیا کہا کہ قولوا یا نوح قد جادلتنا، عناد قوم، اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، جھگڑا کیا ہے تو نے ہم سے، پھر جھگڑا بھی بہت کیا. فأتنا بما تعدنا، بس لے ہمارے سامنے وہ چیز جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. قال جواب مطالبہ، قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. فرمایا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے پاس لائے گا انشاء اگر چاہے گا. وما انتم بمعجزین ای بوقت العذاب، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے جب عذاب آ گیا. آگے فرماتے ہیں ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم. ولا ينفعکم نصحی نفی مختار کل. فرماتے ہیں ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کروں یہ کہ نصیحت کروں تم کو، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اور اللہ چاہتا ہو یہ کہ گمراہ کر دے تمہیں. اگر اللہ نے تمہارے لیے گمراہی کا فیصلہ کیا ہے پھر میری نصیحت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ تو ان کان اللہ یرید ان یغویکم بوجہ عناد، یعنی اللہ پاک کا ان کو گمراہ کرنا یہ ان کے عناد کی وجہ سے ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا اپنا قصور ہوگا. هو ربکم، وہی تمہارا مالک ہے، تمہارا رب ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افتراہ، جملہ معترضہ برائے شکوہ کفار مکہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہاں سے فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، یہاں سے محاجہ قوم نوح علیہ السلام کے درمیان اب محاجہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، کہ کیا کفار مکہ یوں کہتے تھے. نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا نا، ان کے قوم کے مجادلے کا ذکر تھا. اب یہاں سے حضور علیہ السلام کی امت کا تذکرہ ہے. فرماتے ام یقولون افتراہ، یہ جملہ معترضہ کے طور پر بھی ہے، جملہ معترضہ برائے شکوہ کفار مکہ. فرماتے ام یقولون افتراہ، کیا کفار مکہ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، جواب شکوہ. اور بیان القرآن میں ہے کہ یہ اخیر درجے کا جواب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ قل، آپ فرما دیں ان سے کہ ان افتریتہ فعلی اجرامی، کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہوگا تو مجھ پر ہوگا میرا گناہ. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بریء ذمہ ہوں ان جرائم سے جو تم کر رہے ہو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، تتمہ قصہ نوح علیہ السلام. فرماتے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ یہ اب ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیری قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر صرف وہ لوگ من آمن، تحقیق جو ایمان لا چکے ہیں. بس جو لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پس تو غمگین نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کر رہے ہیں. زمانہ دراز تک 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو غمگین نہ ہو ان کاموں پر. اس سے مراد کفر ہے، ایذا ہے، استہزاء ہے. ان کاموں پر تو غمگین نہ ہو. تو اتنا عرصہ تبلیغ کی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس جو لے آئے وہ لا چکے ہیں. اب کیا حکم ہوا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا،
فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ پاک نے فرمایا کہ بنا تو کشتی بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری زیر نگرانی، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ گفتگو کر مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، نہ بارش کے آثار، نہ طوفان کے آثار، نہ سیلاب کے آثار۔ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے جب گزرتے رہے، کہہ رہے ان کو دیکھو یہ خشکی پہ کشتی چلائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب وہ کشتی بنانے لگے، یا تو خود یا کاریگروں کے ذریعے سے، دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب گزرتے ان کے پاس سے ان کے قوم کے سردار، سخروا من، تو ہنستے اس پر، تمسخر کرتے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، تو نوح علیہ السلام اس پر کیا جواب دیتے؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے ان تسخروا منا، کہ اگر تم ہنستے ہو ہم پر، فإنا نسخر منكم، تو بے شک ہم بھی ہنسیں گے تم پر۔ یا تو حال ہو سکتا ہے یا استقبال، حال ہوگا تو ہم بھی ہنستے ہیں تم پر، یا استقبال تو ہم بھی ہنسیں گے تم پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کما تسخرون، جس طرح کہ تم ہنس رہے ہو، جس طرح کہ تم ہنس رہے ہو، یعنی آج تو تم ہنس رہے ہو کہ بھئی میں خشکی پہ کشتی چلاؤں گا اور اس طرح کی باتیں، لیکن کل کو جب طوفان جو آنے والا ہے وہ آئے گا اور تم لوگ اس طرح بے دست و پا رہ جاؤ گے، ہم تم پہ ہنسیں گے۔ یا حال بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تم پہ ہنس رہے ہیں، کہ تم تو ہم پہ ہنس رہے ہو کہ ہم کشتی بنا رہے ہیں، لیکن ہم انجام کو دیکھ رہے ہیں تمہارے کہ کیا انجام ہونے والا ہے، تو ہم تم پہ ہنستے ہیں۔ فسوف تعلمون، پس عن قریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ ہے۔ من یاتی، کیا جان لو گے؟ من یاتیہ عذاب یغزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ عن قریب بس تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے، یغزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، یہ بعد از موت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاتی عذاب یغزیہ ای فی الدنیا ویحل علیہ عذاب مقیم فی الآخرہ، تو کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا یعنی دنیا میں، اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، بعد از موت نازل ہوگا اس پر دائمی عذاب۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب آ پہنچا ہمارا حکم اور جوش مارنے لگا تنور، جوش مارنے لگا تندور۔ تنور کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح کہ ایک قول اس میں یہ ہے کہ تنور سے مراد عام تنور ہے، جیسے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہ روٹیاں وغیرہ جو بناتے ہیں اور روٹیاں پکاتے ہیں تو اس کے لیے بھی زمین کے اندر ایک تنور ہوتا ہے، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد معروف تندور ہے۔ تین اقوال اس میں زیادہ مشہور ہے، اور بھی اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ تو ایک قول کیا ہے کہ اس سے مراد تنور معروف ہے، جیسے زمین کے اندر گڑا ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وجہ الارض ہے، زمین کی ظاہری سطح مراد ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے چشمہ مراد ہے، خاص چشمہ، عین، چشمہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ پہنچا ہمارا حکم اور جوش مارا تنور نے، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قل نحمل فیہا ای فی السفینۃ، کہ بٹھا دو، چڑھا لو اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا دو عدد، ہر قسم کے جانوروں میں سے زوجین اثنین، تو یہ اثنین زوجین کے لیے بطور تاکید کے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زوجین اثنین زوجین کے لیے بطور تاکید کے ہیں۔ من کل، سمجھ میں تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ من کل نوع من الحیوان زوجین، من کل زوجین ای من کل نوع من الحیوان زوجین، ہر نوع کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا لے لو، دو عدد۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، یعنی ایک نر اور ایک مادہ مراد ہے۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن پر پہلے نافذ ہو چکا حکم عذاب کا، مگر جس پر پہلے نافذ ہو چکا حکم عذاب کا۔ وَمَنْ آمَنَ، اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو، اور ایمان والوں کو بھی کیا کر لو؟ سوار کر لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الا من سبق علیہ القول، اس سے مراد کون ہے درمیان میں؟ مگر جس کے لیے عذاب کا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہ تو اس سے یہ مراد ہے. اسی طریقے سے جو چونکہ یہ نافرمان تھے، یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ بھی ان ہلاک ہونے والوں میں سے شامل تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کی جو ماں ہے وائلہ نام ہے اس کی ماں کا. وما آمن معه الا قلیل، اور نہ ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے سے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الا من سبق علیہ سے سمجھ گئے نا. ایک تو ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی وائلہ، اور دوسرا ان کا بیٹا. 3 بیٹے تھے نا، 3 بیٹے، حام، سام، یافس. تو اس میں سے مراد یہ یام ہے جس کو کنعان کہتے ہیں، یہ مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ اور اس کی جو ماں تھی وائلہ. باقی دوسری بیوی جو تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ مومنہ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ مومنہ تھی. اچھا، فرمایا کہ وما آمن معه الا قلیل، اور نہ ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. اور وقال اركبوا، اور اللہ پاک نے فرمایا کس سے؟ نوح علیہ السلام سے. کس سے؟ نوح علیہ السلام سے. وقال اركبوا فيها، نوح علیہ السلام نے متبعین سے کہا. قال کا فاعل نوح علیہ السلام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال کا فاعل نوح علیہ السلام، اور مخاطبین ان کے متبعین ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے متبعین سے کہ ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا. اللہ ہی کے نام سے ہے مجریہا، اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی غرق ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے گا. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور جب وہ کشتی چلی جاتی تھی پہاڑوں جیسی موجوں میں. جب وہ طوفان آیا، اوپر سے آسمان نے پانی برسایا، نیچے سے تنور سے پانی ابلنے لگا، فرشتے بھی اللہ پاک کے حکم سے حرکت میں آ گئے، تو ایسا عظیم الشان سیلاب آیا. اب یہ پوری دنیا میں آیا تھا، یہ کسی خاص حصے میں آیا تھا؟ اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں. البتہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ طوفان نوح پوری دنیا میں آیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان کا اسی وجہ سے یہ بھی کہنا ہے کہ آج جو دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، لوگ ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی ہی اولاد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی چلی جاتی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں. سمجھ میں؟ جبال یہ موج کی صفت ہے. ونادى نوح ابنہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو. وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے پر تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ونادى نوح ابنہ بطور آخری دعوت کے پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو. وکان فی معزل، اور وہ ایک کنارے پر تھا. وہ کنارے پر کافروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بنی ارکب معنا، کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو. نوح علیہ السلام نے کیوں پکارا بیٹے کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وہ کافروں میں سے تھا. ایک قول اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا، لیکن نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا علم نہیں تھا. وہ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، مومن، اس لیے اس کو کہا کہ بھئی تم بھی آؤ، سوار ہو جاؤ، ان کے ساتھ مت کھڑے ہو، یہ تو سب غرق ہونے والے ہیں. اور یا پھر ان کے علم میں ہوگا کہ بیٹا مسلمان مومن نہیں ہے، لیکن آخری دعوت کے طور پر امید تھی کہ میں پکاروں شاید یہ مسلمان ہو جائے، ایمان لے اور سوار ہو جائے، بچ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبر تو امت کے ایمان لانے کے پر حرص کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر انسان ایمان لے آئے، تو آخری دعوت کے طور پر بھی پکارنا مراد ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ شامل نہ ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اچھا، فرمایا بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل، اس نے کہا میں ابھی پناہ لے لوں گا. الی جبل، کسی پہاڑ کی چوٹی پر. یعصمنی من الماء، کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو بچا لے گا مجھ کو اس پانی سے. کہا شاید یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا تو وہاں بچ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ نہیں کوئی بچانے والا آج اللہ پاک کے عذاب سے. امر اللہ ہے عذاب اللہ، الا من رحم یہ استثناء منقطع ہے،
ہاں مگر جس پر وہ رحم کرے. یہ عام عذاب نہیں ہے، اس سے اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. تم پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چڑھ جاؤ نہیں بچ سکتے ہو. اور یہی باتیں چل رہی تھی کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور حائل ہو گئی ان دونوں میں موج، فکان من المغرقین ای صار من المغرقین، پھر ہو گیا وہ ڈوبنے والوں میں سے. کس میں سے ہو گیا؟ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. تو بیٹا بھی پیغمبر کا نہیں بچ سکا، نافرمان تھا. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم کرد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم کرد، سگے اصحاب کہف روزہ چند پینے کا گرفت مردم شد. تو پیغمبر کا بیٹا بھی اگر ایمان نہیں لائے وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا. اصل چیز ایمان ہے، نسب انسان کو نہیں بچا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. وقیل یا ارض ابلعی بعد از غرق کفار، بعد از غرق کفار. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، جب یہ سب غرق ہو گئے، سب کے سب تباہ ہو گئے، پھر اللہ پاک نے حکم دیا کیا؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین نگل جا اپنے پانی کو، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور خشک کر دیا گیا پانی، پانی اتر گیا سارا. اللہ پاک کا حکم آیا نا، وقضی الامر، اور قصہ ختم ہوا، کام پورا کر دیا گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جا کر ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر. جودی پہاڑ پر کشتی کیا ہو گئی؟ ٹھہر گئی. یہ موصل میں جیسے قول یہ ہے کہ موصل میں ایک پہاڑ ہے جودی اس کو کہتے ہیں، وہاں ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ لعنت ہو ظالم لوگوں پر، دوری ہو ظالم لوگوں پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے یہ ایٹلس وغیرہ چھپے ہیں اور تاریخ کی کتابیں ہیں، بعض میں ہے کہ کھدائی کے دوران بعض علاقوں میں اور خاص طور پر اسی علاقے میں ایک بہت بڑی کشتی برآمد ہوئی ہے پہاڑی پر، جس کے متعلق یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اور بعض ایٹلسوں وغیرہ میں اس کی تصویر بھی دی جاتی ہے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. التجاء نوح علیہ السلام، التجاء نوح. یہ اگر دعا اس کو ہم قبل از غرق محمول کریں کہ جب غرق نہیں ہوئے تھے کفار، اس وقت نوح علیہ السلام نے مانگی، تو اس کو دعا پر محمول کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور اگر بعد از غرق پر محمول کریں کہ جب وہ سب ڈوب گئے کافر، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی، پھر ہم اس کو تحسر پر محمول کریں گے. تحسر، افسوس. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دونوں صورتوں میں الگ الگ پر محمول کریں گے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. التجاء نوح علیہ السلام، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، پس عرض کیا فقال رب إن ابني من أهلي، اے میرے رب بے شک میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، وإن وعدك الحق، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، وأنت أحكم الحاكمين، اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قبل از غرق تو پھر محمول کریں گے دعا پر، بعد از غرق پھر محمول کریں گے تحسر پر. وقال یا نوح انه ليس من اهلك، جواب ربانی، جواب ربانی. اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك، اللہ پاک نے فرمایا نوح بے شک یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے من اہلک نہیں ہے. من اہلک اس سے مراد جو ناجی ہے، جو کیا ہے؟ جو ناجی ہے، نجات پانے والے. تو اہل سے مراد صرف اہل خانہ نہیں، بلکہ جتنے متبعین تھے یا جو ان کے عزیز تھے لیکن جو ناجی تھے، جن کو اللہ پاک نے نجات دی ایمان کی وجہ سے. انہو عمل غیر صالح، علت کیوں؟ علت کیا ہے؟ کیوں تمہارے اہل میں سے نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے عمل ناشائستہ ہے. کیونکہ اس کے عمل کیا ہے؟ ناشائستہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے. فرماتے ہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ درخواست کر مجھ سے ایسی چیز کا جس کی حقیقت تجھ کو معلوم نہیں ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھ کو کہ تم نادان نہ بنو. سمجھ میں آ رہی؟ انجانوں میں سے نہ بنو. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، معذرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم،
بے شک میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ ان اسألک ما لیس لی بعلم، اس سے بات سے کہ میں آپ سے ایسی چیز کی درخواست کروں کہ جس کی حقیقت کا علم نہیں ہے مجھے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اکم من الخاسرین، تو میں تباہ ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ پیغمبر کا خاصہ ہوتا ہے کہ فوراً اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. سمجھ میں آ رہی ہے؟ خاتمہ قصہ یہاں سے کیا ہے؟ یہاں سے ہے خاتمہ قصہ. قیل یا نوح اہبط، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہا گیا، حکم دیا گیا کہ اے نوح اہبط، اترو سلامتی کے ساتھ، اترو سلامتی کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسلام منا، ہماری طرف سے، اور برکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ آپ پر، وعلی ممن معک، اور ان جماعتوں پر، یعنی آپ پر بھی اور ان جماعتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں. من بیانیہ ہے، من کیا ہے؟ بیانیہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر تو آپ حضرت کو سن چکے ہیں نا، یہ لطیفہ متعدد مرتبہ ہم نے سنایا ہے. ہمارے حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم نے دورہ تفسیر میں یہ مقام، یا ایک دو جگہوں پر اور اس طرح آتا ہے، تو کسی ایک مقام پر انہوں نے کہا بھئی 3 ساتھی تھے جو ہے، یا 3 طلبہ تھے، کہیں جا رہے تھے، بھئی پولیس نے ان کو پکڑ لیا، ان کا چالان کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑے چالاک تھے وہ. چالان کیے تو بھئی چالان میں نام لکھتے ہیں نا بھئی، نام. تو ان سے کہا کہ بھئی اپنا، ایک سے کہا اپنا نام بتاؤ. کیا بتاؤ؟ نام بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میرا نام ہے ممن معک. کیا نام ہے؟ ممن معک. تو وہ ظاہری بات ہے، تو لکھنا اس طرح آسان نہیں تھا. اس نے کہا بھئی چلو تم جاؤ، بھاگو یہاں سے، آئندہ نہیں کرنا. دوسرے سے کہا کہ تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام ہے فاصفح الصفح الجمیل. میرا نام کیا ہے؟ فاصفح الصفح الجمیل. وہ بھی نہیں لکھ سکا. تیسرے سے پوچھا، تیسرے نے کیا بتایا؟ در یوقد. قرآن میں ہے نا در یوقد. تو وہ بھی نہیں لکھ سکا، اس کی جان بچ گئی اس طرح. بات سمجھ میں آ رہی؟ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. حال کفار فرماتے ہیں وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ اور جماعتیں ایسی ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ، جن کو ہم دنیاوی عیش دیں گے، ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، قصہ نوح علیہ السلام. سمجھ میں آ رہی؟ تلکا سے اشارہ ہے نوح علیہ السلام کے قصے کی طرف. تو من انباء الغیب خبر اول، اور نوحیہا الیک خبر ثانی. فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تو آپ ہی ان واقعات کو جانتے تھے، ولا قومك من قبل هذا، اور نہ آپ کی قوم واقف تھی ان واقعات سے. فاصبر، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر، پس آپ صبر کریں. ان العاقبۃ للمتقین، علت صبر، علت صبر. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ان العاقبۃ ای العاقبۃ المحمودۃ، اچھا انجام متقین کے لیے. وإلی عاد اخاہم ہودا، وإلی عاد اخاہم ہودا، دوسرا قصہ پہلے دعوے سے متعلق ہے. یہاں سے فرماتے ہیں کہ وإلی عاد اخاہم ہودا، ای ارسلنا الی عاد اخاہم ہود، ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. تو اخاہم یا تو نوعی مراد ہے یا نسبی مراد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا نوعی یا نسبی. نسبی تو کہتے سگے بھائی کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا پھر نوعی مراد ہے کہ ہر انسان کیا، ہر انسان ہی آپس میں بحیثیت انسانیت کے بھائی ہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ، تبلیغ ہے ہود علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، ان انتم الا مفترون، نہیں مگر تم بہتان باندھنے والے، یعنی تمہارے عقائد شرکیہ ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، خود غرضی کی نفی. سمجھ میں؟ خود غرضی کی نفی. دیکھیں ان ہر پیغمبر کی دعوت میں آپ کو یہ ملے گا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ. ان اجری الا علی اللہ، علت کیوں؟ سمجھ میں آ رہی؟ کیوں ان اجری الا علی اللہ، کہ میں نہیں میرا معاوضہ مگر اس پر، علی الذی، ان اجری الا علی الذی فطرنی،
مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا یعنی اللہ پاک. افلا تعقلون پس کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أي من الشرک، اے میری قوم بخشش مانگو اپنے رب سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ ثُمَّ تُوبُوا أي بِالطَّاعَةِ، اور پھر رجوع کرو اس کی طرف طاعت کے ذریعے سے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ ثمرہ نمبر 1. اب استغفار کے ثمرات سمجھ میں آ رہی؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، یہاں سما سے مراد مطر ہے. سما سے مراد مطر، چونکہ بارش بھی آسمان سے اترتی ہے تو بعض مرتبہ کیا ہے مطر پر سماعت کا اطلاق ہوتا ہے. تو پہلا ثمرہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر لگاتار برسائے گا بارش تم پر لگاتار. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ثمرہ نمبر 2. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، اور دے گا تم کو طاقت کے اوپر طاقت، تم کو طاقت کے اوپر طاقت دے گا تمہیں. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ منہ موڑو مجرم بن کر. ای وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان سے منہ مت موڑو مجرم بن کر. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، عناد قوم، یہاں سے عناد قوم ہے. فرماتے قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. اور وہ بولے کہ اے ہود ما جئتنا ببینۃ، نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل. وما نحن بتارکی آلہتنا، بس نہیں چھوڑنے والے ہم اپنے معبودوں کو عن قولک، تیرے کہنے سے. عن قولک عن سبب قولک، تیرے کہنے کے سبب ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تیری بات ماننے والے ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اور کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ پہنچائی ہے تجھ کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تکلیف. سمجھ میں آ رہی؟ الا تراک ای اصابک، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے کیا کی ہے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، اعلان برات، ہود علیہ السلام کا اعلان برات. قال ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ پاک کو، واشہدو، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں سخت بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، فرماتے ہیں کہ من دونہ، کن چیزوں سے؟ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو. فکیدونی جمیعا، پس داؤ کرو میرے ساتھ، داؤ کرو میرے ساتھ، جمیعا، سب عابد و معبود مل کر، عابد و معبودان باطلہ مل کر. ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت مت دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، علت عدم خوف، پیچھے بھی اس طرح کا مضمون آیا تھا، علت عدم خوف. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، سمجھ میں آئی؟ نہیں کوئی چلنے والا روئے زمین پر مگر ہوا آخذ بناصیتها، وہی پکڑنے والا ہے اس کی چوٹی. ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب کیا ہے سیدھی راہ پر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یعنی میرا رب، کیا مطلب میرا رب سیدھی راہ پر ہے؟ میرا رب صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے. اس کا معنی سمجھ لیں، میرا رب صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو سیدھے راستے پر چلے گا اللہ پاک کو پا لے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور مادے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھرے رہو گے، پھر اگر تم پھرے رہو گے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بے شک میں پہنچا چکا ہوں تم کو وہ پیغام مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور آباد کر دے گا میرا رب دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ. قومًا غیرکم، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا أي بعد إهلاككم، بعد إهلاككم، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہ نقصان پہنچا سکو گے اس کو کچھ بھی. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، موت ہے، میرا سورت کا وہ ارادہ تھا لیکن بہت مشکل ہو گیا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، ثمرہ اتباع، ثمرہ اتباع ہے. فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم، جب آ پہنچا ہمارا حکم،
والذین آمنوا معه برحمت منا، اور نجات دی ہم نے کن کو؟ جب آ پہنچا ہمارا حکم، نجینا ہودن، تو نجات دی ہم نے ہود کو، والذین آمنوا معه، اور ان کو جو، اور ایمان والوں کو جو ان کے ہمراہ تھے، برحمت منا، بسببیہ ہے، بسبب اپنی رحمت کے، عنایت کے، سبب حقیقی ہے، یہ سبب حقیقی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ما مِنْهُ النجات ہے، اور ہم نے ان کو محفوظ رکھا کس چیز سے؟ من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے، ما منه النجات کا بیان۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا۔ اسباب عذاب نمبر 1، اسباب عذاب نمبر 1، وَعَصَوْا رُسُلَهُ سبب نمبر 2، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ سبب نمبر 3۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ سبب نمبر 2، اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، کیا کی؟ اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، رسول جمع ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ سبب نمبر 3، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش معاند کے حکم پر چلتے رہے۔ ہر سرکش معاند، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی سرکش، عنید مانے معاند یا ضدی کے حکم پر چلتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ انجام عناد، تو انجام عناد کیا ہوا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، کہ ان کے پیچھے لازم کر دی گئی دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی ان پر لعنت لازم کر دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیا کر دی گئی؟ ان پر لعنت لازم کر دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار بے شک قوم عاد نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، خبردار رحمت سے دوری ہوئی قوم عاد کو جو ہود کی قوم تھی۔ بعدن دوری ہوئی، تو دوری کس سے؟ از رحمت دارین، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوری ہوئی اللہ پاک کی رحمت سے اس قوم عاد کو جو کس پیغمبر کی قوم تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائف بند کر۔